بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں، یہ معرف القرآن حصہ 4 صفحہ نمبر 134 پر اس کو لکھا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں، امت میں ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلائے، اور آگے لکھتے ہیں کہ جو جماعت صراط مستقیم کی طرف بلائے وہ آپس میں وہ شریعت کی اتباع کرتی ہو، اور جب اس میں اختلاف پیدا ہو جائے کسی معاملے کو تو قانون کی شریعت کے جانکار کے پاس جائیں، وہ شریعت کے مطابق جو فیصلہ کریں اس کو مانیں۔ یہی اس امت کا طرغ امتیاز تھا، اور اس جماعت کا جو سربراہ ہوگا، اس جماعت کا سربراہ دیندار ہوگا اور لوگ اس کو طے کریں گے۔ آگے لکھا ہے خاندانی وراثت اس میں نہیں چلے گی، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، اور خاندانی وراثت میں اگر معاملہ آئے گا تو اس سے بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد جب ان کا انتقال کے قریب آیا تو اپنے لڑکے عبد الرحمن کو خلافت نہیں دیا، بلکہ یہ دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو اس خلافت کے امر کو پورا چلا سکتے ہیں، تو مشورے میں یہ طے ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امر خلافت کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو انہوں نے اپنے لڑکے عبداللہ ابن عمر جو بہت قابل آدمی تھے ان کو امر خلافت کا باغ ڈور نہیں سنبھالی، بلکہ 6 رکنی ایک ٹیم بنائی، ایک شورا کمیٹی بنائی، اور ایک عبداللہ ابن عمر کا نام رکھ دیا اور کہا کہ 3 کی رائے اگر ایک طرف ہو جائے گی تو عبداللہ ابن عمر جس کو ووٹ دیں گے یا جس کے بارے میں رائے دیں گے وہ خلیفہ بنا، لیکن عبداللہ ابن عمر خلیفہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ خلفائے راشدین نے یہ طے کر دیا کہ یہ امر خلافت یا ذمہ داری یہ وراثت پہ نہیں آئے گی، اس کو تو شورا کمیٹی طے کرے گی۔ جب تک اس بنیاد پر دین چلتا رہے گا تو دین باقی رہے گا، جب وراثت کی بنیاد پر آئے گا تو اسے تنزلی اور ختم ہو جائے گی۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے اس وقت پریشانی دینی جماعتوں کی، اکثر دینی جماعتوں کی یہ ہے کہ ان کو وہ ہوائے نفس کے ماتحت ہو گئے ہیں، پیسہ شہرت کے بنیاد پر وہ اپنے جماعت کا امیر بن جاتے ہیں۔ جب یہ اس قسم کی بنیاد پر جماعت کا امیر بنیں گے، پیسے کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، تو وہ تنظیم انہیں سے تنزلی ہوگی اور ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آئیے، سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم صدیقی نسل کے ہیں، ہمارا سلسلہ جا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اگر آپ صدیقی نسل کے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ انہوں نے امر خلافت میں وراثت نہیں چلائی، اپنے لڑکے عبد الرحمن ابن ابو بکر کو اس کا حقدار نہیں سمجھا۔ آپ لوگ کہتے ہیں میں مولانا یوسف صاحب کے، مولانا الیاس صاحب کے خاندان سے ہیں، لہذا وراثت میں مجھ کو امیر بننا چاہیے، آپ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ تو اس قسم کی بات کہنا صدیقیت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو آپ بدنام اور خراب تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو دنیا میں بھی نپٹیں گے اور آخرت میں بھی اللہ آپ سے نپٹے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر صدیقی نسل کے ہیں تو صدیقیت کی جو پرمپرا برقرار ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ امر خلافت یا امارت اس آدمی کو ملنا چاہیے جو اس کے اہل ہے، اور جو اس کے اہل نہیں ہے اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ آپ کے اوپر دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حدیثیں غلط بیان کرتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔
تو کیا آپ امیر بننے کے قائل ہیں؟ آپ کے اندر ذرا سا بھی صدیقیت کی بو آتی ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے جو اس لائق ہو، جو جماعت کو سنبھال سکتا ہو اور چلا سکتا ہو، مشورے سے اس کو امیر بنا دیجیے، تاکہ یہ جماعت جیسے بنی تھی ویسی رواں دواں چلتی رہے۔ لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے تو صدیقیت کے نسب کو داغ لگا رہے ہیں۔ لہذا میری گزارش آپ سے ہے کہ آپ صدیقیت کے راستے پہ چلیں۔ اب میں بتاؤں جو خانقاہیں برباد ہوئیں اس کی وجہ کیا ہوئی؟ جو خانقاہ کے سربراہ رہتے تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کا لڑکا ہی خانقاہ کا سربراہ بنتا تھا، اس کے اندر وہ قابلیت نہیں تھی۔ لیکن ایسے لوگوں کو خانقاہ کا سربراہ نہیں بنایا جاتا تھا جس کے اندر قابلیت تھی۔ کچھ دنوں میں خانقاہی نظام ختم ہو گیا۔ جو مدارس ہیں جو شورا کے نظام کے تحت چلتی ہیں کہ محتمم کی مرنے کے بعد وہ شورا طے کرتی ہے کون اس کا محتمم ہوگا، وہ مدارس تو چل رہے ہیں۔ جو خاندانی اعتبار سے چلتا تھا ان کے مرنے کے بعد محتمم ان کا لڑکا ہوگا، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے کبابی ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، تو وہ محتمم بنے گا، وہ مدارس ختم ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ تبلیغی جماعت کے ہیں، جو اس کے لائق ہے اگر اس کو امیر بنائیں گے تو چلے گا، اور جس کے لائق نہیں ہے بنائیں گے تو تبلیغی جماعت کو برباد کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ لہٰذا میں مولانا اسحاق اینڈ کمپنی سے گزارش کرتا ہوں، آپ اگر صدیق کی ہیں تو صدیقیت کو برقرار رکھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لڑکے کو امیر نہیں بنایا، بلکہ اس سے قابل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو بنایا۔ اگر آپ وراثت چلاؤ گے تو تبلیغ کو برباد کرو گے، اور صدیقیت کا جو آپ کا لقب ہے یہ آپ کا سلسلہ ملتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے والے، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے آپ ہیں کہ نہیں ہے؟ ذرا یہ بتا دیجئے۔ جو راستہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا اس راستے سے چھوڑ رہے ہیں، تو آپ صدیقیت کو بدنام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ فقط والسلام۔